آج ہم ایک بہت دلچسپ اور چھوٹی سی کہانی کا گہرائی سے جائزہ لے رہے ہیں۔ عنوان ہے اِثار کا انعام، اللہ پر توکل کا ثمر۔ جی، یہ حکایت بظاہر سادہ ہے لیکن اس میں بڑے گہرے نقات پوشیدہ ہیں، سخاوت، یقین اور لوگوں کا رد عمل بھی۔ بالکل۔ تو آئیے اس کہانی کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اچھا، تو قصہ شروع ہوتا ہے ایک مسلمان سوداگر سے۔ ہاں، وہ ایک قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہے۔ جی، ریگستان کا سفر ہے۔ ظاہر ہے پانی کی اہمیت بہت زیادہ ہے، اور راستے میں ایک پیاسا شخص ملتا ہے جو پانی مانگتا ہے۔ جی، اور یہیں سے اصل امتحان شروع ہوتا ہے۔ کیونکہ سوداگر کے پاس خود پانی کا صرف ایک ہی مشکیزہ ہے، بس اپنی ضرورت کا۔ تو اب فیصلہ کرنا ہے کہ وہ اپنی جان بچائے یا اس پیاسے کی مدد کرے۔ یہاں سوداگر جو قدم اٹھاتا ہے وہ واقعی کمال ہے۔ وہ اپنا سارا پانی جو اس کی اپنی زندگی کے لیے ضروری تھا وہ اس اجنبی کو دے دیتا ہے۔ جی، یہ صرف خیرات نہیں، یہ ہے ایثار، یعنی اپنی ضرورت کو پیچھے ڈال کر اپنی تکلیف کی پرواہ نہ کرتے ہوئے دوسرے کی ضرورت پوری کرنا۔ خاص طور پر جب آپ کے پاس خود بھی کم ہو۔ یہ تو قربانی کی ایک بہت اونچی شکل ہے۔ بالکل، ہم مگر کہانی یہاں ختم نہیں ہوتی۔ اب آتے ہیں قافلے والے۔ ہم ان کا رد عمل کیا تھا؟ ہاں، یہ بھی بڑا اہم پہلو ہے۔ وہ لوگ سوداگر کا مذاق اڑاتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بھائی یہ کیا بے وقوفی کی، اب خود پیاسا مرے گا۔ یہ سوچ کتنی عام ہے نا؟ جی بالکل، یہ عام انسانی خوف ہے، مادی سوچ کہ بھئی جو سامنے ہے بس وہی حقیقت ہے، اسباب پر نظر رکھنا۔ اور جو غیب پر یقین ہے وہ کمزور ہوتا ہے۔ درست۔ ان کے لیے تو یہ سراسر نقصان کا سودا تھا۔ لیکن سوداگر کا جواب، ہاں، اس کا جواب کیا تھا؟ وہ بڑے اطمینان سے کہتا ہے، میں نے یہ اللہ کے لیے دیا ہے، وہی میرا خیال رکھے گا، وہی لوٹائے گا۔ یہ صرف الفاظ نہیں لگتے، یہ تو توکل ہے نا؟ اللہ پر بھروسہ۔ کیا مطلب ہے اس کا یہاں؟ بہت اچھا سوال ہے۔ دیکھیں، توکل کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ہاتھ پیر چھوڑ کر بیٹھ جائیں، صحیح۔ بلکہ یہ کہ آپ اپنی طرف سے بہترین کوشش کریں، جو صحیح قدم ہے وہ اٹھائیں اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، اس یقین کے ساتھ کہ وہ بہتر کرے گا۔ تو یہاں سوداگر نے بہترین قدم اٹھایا، یعنی ایثار کیا۔ جی، اور پھر نتیجہ اللہ کے سپرد کر دیا۔ اس کا یہ یقین، یہ اطمینان قافلے والوں کے خوف اور ان کی مادی سوچ سے بالکل مختلف تھا۔ وہ پریشان نہیں ہوا کہ اب میرا کیا بنے گا؟ نہیں، وہ مطمئن تھا۔ اور پھر قدرت نے اپنا رنگ دکھایا۔ اسی رات بارش ہو جاتی ہے، بالکل غیر متوقع طور پر۔ جی، اور سب کو پانی مل جاتا ہے، قافلے والوں کو بھی اور سوداگر کو بھی۔ تو ایک طرح سے سوداگر کا جو یقین تھا وہ سچ ثابت ہو گیا۔ بالکل، صبح وہ کہتا بھی ہے کہ دیکھا، جو اللہ پر بھروسہ کرتا ہے وہ کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کہانی کا اہم نچوڑ ہے۔ جی، یہاں بارش کا ہونا صرف اتفاق نہیں دکھایا گیا، بلکہ اسے سوداگر کے عمل، اس کے ایثار اور توکل کا براہ راست نتیجہ بتایا گیا ہے۔ یعنی خالص نیت سے اللہ کے لیے جب کوئی کام کیا جائے اور ساتھ میں گہرا یقین بھی ہو، تو پھر ایسے نتائج سامنے آ سکتے ہیں جو ہماری عام سمجھ اور منطق سے باہر ہوں۔ یہ یقین کی طاقت ہے۔ تو اس کہانی سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ صرف یہ نہیں کہ نیکی کرو تو بدلہ ملے گا۔ نہیں، اس سے گہری بات ہے یہ کہ ایثار جیسی بڑی نیکی جب وہ اللہ پر کامل یقین یعنی توکل کے ساتھ مل جائے تو وہ نہ صرف دینے والے کو نوازتی ہے بلکہ بظاہر ناممکن نظر آنے والے حالات کو بھی بدل سکتی ہے۔ واہ، یہ تو بہت طاقتور پیغام ہے۔ بالکل، اور یہ ہمیں سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہم اپنی زندگیوں میں یقین اور عمل کے اس تعلق کو کیسے دیکھتے ہیں۔ کیا ہم بھی اکثر قافلے والوں کی طرح سوچتے ہیں؟ مستقبل کا خوف، وسائل کی کمی کا ڈر؟ شاید ہم بھی مادی اسباب میں زیادہ الجھ جاتے ہیں اور وہ جو یقین کی طاقت ہے اس کو کم سمجھتے ہیں۔ یہ واقعی غور کرنے کی بات ہے۔ کیا ہم مشکل حالات میں اپنے اصولوں پر قائم رہ پاتے ہیں؟ اور کیا ہم اللہ پر ویسا توکل رکھتے ہیں جیسا سوداگر نے رکھا؟ یہ کہانی اصل میں ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں دعوت دیتی ہے کہ ہم اپنے یقین کی گہرائی کو جانچیں، اور یہ سوال چھوڑ جاتی ہے کہ اگر ہم بھی ایسا یقین اور عمل اپنائیں تو ہماری زندگیوں پر اس کے کیا اثرات ہو سکتے ہیں۔